تھوڑا سا مقصد کے مطابق لے رہا ہوں. پروردگار نے ارشاد فرمایا فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ. سن لی آپ نے آیت؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ دیجئے. صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد. جب کسی چیز کی سمجھ آتی ہے تو پھر سبحان اللہ کہا جاتا ہے. توجہ ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. گھر ہیں ایسے ایسے گھروں میں ہے وہ صاحب کا ذکر ہے کہ جس کو پروردگار نے جن کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کے تقدس کو ان کی بلندی کو مانو. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس میں اس کے ذکر اس کا تذکرہ ہوتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے ان گھروں میں. متوجہ ہیں؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. صبح و شام اس میں پروردگار کی تسبیح ہوتی ہے ان گھروں میں. متوجہ رہیے گا. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع. اس گھر میں ایسے لوگ تسبیح کرتے ہیں ایسے مرد ہیں کہ جنہیں ذکر خدا سے نماز پڑھنے سے زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت منع کرتی ہے روکتی ہے اور نہ ہی بیع و فروش. درست ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. متوجہ رہیے گا کہ ایسے مرد ہیں کہ جن کو نماز پڑھنے سے ذکر خدا سے خرید و فروخت اور تجارت روک نہیں سکتی. اب عجیب بات ہے جب یہ آیت اب معاملہ پتہ کیا کسی چیز کو بھی پرکھنے کے لیے خصوصاً قرآن مجید کو آپ کسی حد تک تب سمجھ سکتے ہیں جب اس کی شان نزول کو دیکھیں کہ یہ آئی کیوں. آگے سید یہ آیت کیوں اتری؟ کوئی حلوہ نہیں ہے بلا وجہ مولویوں کے حجروں میں اترتا پھرے. کوئی وجہ ہوتی ہے جسے شان نزول کہتے ہیں. اس کی شان نزول ذکر کرتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں نا جلال الدین سیوطی صاحب کو, انہیں کی تفسیر ہے اتقان. وہ لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جن کی صفات پروردگار بیان کر رہا ہے کہ ان میں ایسے مرد ہیں جنہیں نماز سے زکوٰۃ سے اور ذکر خدا سے تجارت وغیرہ نہیں روک سکتی, یہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں, بیوت الانبیاء. یہ انبیاء کے گھر ہیں. یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں انبیاء کے گھر کی. اب نہیں سمجھ آ رہی مجھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاملہ حل ہو نہیں گیا تھا جب رسول خدا نے فرما دیا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں, بات ختم. لیکن نہیں, میں دعا کرتا ہوں پروردگار اس کا اجر حضرت صاحب کو دے. انہوں نے بڑا عجیب پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا سرکار اے رسول مقبول میری جان میرا مال میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے. حضرت ابو بکر پوچھ رہے ہیں رسول خدا سے کہ سرکار بی ابی انت و امی, یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے. کون سا گھر؟ علی و بطول کا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں سے ہے. آپ نے تھوڑی واہ واہ کی ہے, نہیں سمجھے صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہا نہیں جاتا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے, تو کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے بغیر کوئی نبی نہیں ہے؟ انہیں شک تھا, کیوں پوچھا؟ یا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ علی نبی ہے یا نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر ایمان کو؟ بہت کامل ایمان تھے, ختمی نبوت پر پورا عقیدہ تھا ان کا. تو کیوں پوچھ رہے ہیں کہ سرکار یہ گھر انہی انبیاء کے گھروں میں سے ہے؟ جب علی نبی نہیں ہے تو انبیاء کے گھروں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کامن سینس ہے بھائی. جب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے گھروں کی صفات ہیں, علی نبی نہیں ہے, سوال ہی نہیں بنتا, موضوع ہی مفقود. لیکن حضرت ابو بکر بلا وجہ نہیں پوچھ رہے.
سلام کریں ان کی دانش کو. خدا کی قسم انہوں نے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دے دیا ہے, آپ کو سلام کرنا چاہیے. یہ سوال کر کے انہوں نے آپ کو کیا کیا دیا ہے نہیں پتا. صلوات پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم پوچھتے ہیں رسول خدا سے کہ سرکار یہ گھر انہی گھروں میں سے ہے؟ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ ہاں انبیاء کے گھروں میں سے ہی ہے. بل افضل منہم. نہ صرف انبیاء کے گھروں میں سے ایک گھر ہے, ان سے افضل ہے. اب بتائیے, علامہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. ابھی بھی آپ اسی شیشو پانچ میں آ کے کیسے نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں یہ؟ او بابا علی تو بجا, رسول خدا کی حدیث ہے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. سرکار تو کہتے ہیں میری امت کے علماء بھی ان سے افضل ہیں, تم علی کی بات کیے بیٹھے. رسول خدا نے فرمایا بل افضل منہم, بلکہ یہ ان انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. حد نہیں ہو گئی؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, پھر بھی بہت بڑا عہدہ ہے نبوت اور رسالت, لیکن رسول مقبول فرماتے ہیں ان سے افضل ہے. پھر میں وہیں جو پہلی ایک گزارش آپ کے سامنے کی تھی کہ نسبت کی وجہ سے آدمی بڑا ہوتا ہے یا چیز بڑی ہوتی ہے. اب یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اگر علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو اصل افضل کون ہے؟ یار آپ سمجھ نہیں رہے. انہوں نے فرمایا انبیاء کے گھروں سے یہ گھر افضل ہے, تو گھر تبھی افضل ہوگا نا جب گھر والے افضل انبیاء سے ہوں گے. یہ تو صاف سی بات ہے, سمپل سی بات ہے کہ جب منسوب الہ افضل ہوتا ہے اس سے منسوب ہونے والا آٹومیٹکلی افضل ہوتا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا بل افضل منہم, انبیاء کے گھروں سے یہ گھر افضل ہے. اس سے ثابت ہو گیا نہ علی کے برابر کوئی نبی, جب علی کے برابر کوئی نبی نہیں آ سکتا تو کوئی صحابی کیسے آئے گا؟